شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ اب شیطان کے دوست انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اب شیطان کا حملہ آیا ڈائریکٹ ہمیں کلیئر ہو گیا ہوتا نہیں ہے، تو وہ حملہ ہم پر کرتا کس طرح سے ہے؟ وہ حملہ کرتا ہے ہمارے احساسات پر، وہ حملہ کرتا ہے ہماری انٹینشنز پر، وہ حملہ کرتا ہے ہماری سوچ پر۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے یہاں پر تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو متحرک کرتی ہیں کچھ کر گزرنے پہ، ایک ہے امید اور ایک ہے خوف۔ امید اور خوف انسان کا جس چیز سے یا جس ذات سے منسلک ہوگا تو ہم اسی کی عبادت کر رہے ہوں گے، اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت تو نام ہی دو چیزوں کے مجموعے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ امید اور خوف۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اس کی بھی امید اپنے رب سے لگاؤ۔ اب خوف کی سائیڈ لے لیں تو خوف کس سے کھانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں خوف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہمیں خوف کس سے کھانا چاہیے؟ کس کی ناراضگی سے، کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر اس ماحول کے مطابق ہمیں اس کیفیت کو کنٹرول کرنے کی سکل ہونی چاہیے، ہنر ہونا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم مزید آگے چلیں تو امید نشانی ہوتا ہے خوشی کے آنے کی، اور خوف نشانی ہوتا ہے کسی غم کے آنے کی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں تو زندگی تو مجموعہ ہے دو چیزوں کے اکٹھے ہونے کا، دو چیزوں کے آنے اور جانے کا، خوشیوں اور غموں کے آنے کا اور جانے کا نام ہی زندگی ہے۔ لیکن اگر ہم ان دو چیزوں پر کنٹرول کرنے کی مہارت نہ رکھتے ہوں تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، خوشیاں اور غم۔ وہ کس طرح سے؟ اگر انسان کی زندگی میں خوشیاں بہت زیادہ آ جائیں اور وہ غموں سے بہت دور ہو جائے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی حقیقت کو بھلا بیٹھے گا، وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھے گا، وہ اپنی دنیا کے مقصد کو بھلا بیٹھے گا۔ یہی تو چیز اگر ہم مثال لیں فرعون کی تو کیا تھا؟ اس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت تھی، غلام تھے، بیویاں تھیں، لونڈیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن کیا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی۔ یہی وجہ تھی۔ دوسری طرف خوف کی اگر سچویشن ہو، اگر خوف اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہ رہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی کئی لوگ تو خودکشی کرنے پر اتر آتے ہیں اور اسی کو اپنا صرف اور صرف سلوشن اس وقت کا خودکشی کو ہی لے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوشیوں اور غمیوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر ہی نہیں سیکھتے، وہ اس چیز کو ہی نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں پر پھر دوبارہ سے ہماری خوشیاں اور غمی، ہماری خوشیاں اور غم جس چیز یا جس ذات کے ساتھ منسلک ہوں گے، ہم خوشیوں اور غمیوں میں اسی کے اصولوں کو اپنا رہے ہوں گے۔ وہی اصول ہماری
سوچ ہماری ارادوں کا حصہ بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کا ذکر میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ دو چیزیں ہماری جو زندگی میں خوشیاں اور غمیاں ہیں، ہماری ارادے ہیں، ان کے پیچھے کون سے اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ ضرور دیکھیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اس میں یہ ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ کہ ہماری خوشیاں اور ہمارے غم ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہیں، لیکن ہماری خوشیاں اور ہمارے غم ہماری ذات پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم ان پر کنٹرول کس حد تک کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہماری امیدیں اور ہمارے خوف جس چیز یا جس ذات کے ساتھ منسلک ہوں گے، ہم انہی کے اصولوں کو اپنی زندگی پر اپنا رہے ہوں گے۔ بے شک آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی شکل میں بھی وہ آپ کی ذات سے منسلک ہو جائیں گے اور آپ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے۔ نمبر 3، انسان کا سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کا حملہ انسان پہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی ہوتا ہے۔ وہ انسان کے احساسات پر، انسان کی سوچ پر، انسان کے ارادوں پر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے احساسات پر، سوچ پر اور ارادوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ اور نمبر 4، ہم سب خطا کار ہیں، غلطیاں ہم سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں پر غلطیاں کرنا انسان کو شیطان بنا دیتا ہے اور حق سے بہت دور کر دیتا ہے۔ اور غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرنا، اپنی غلطی مان جانا، اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور آئندہ سے نہ کرنے کا ارادہ کر لینا، یہ انسان کو اشرف المخلوقات، حقیقی انسان بنا دیتا ہے۔ اور یہی انسان کی حقیقی کامیابی کا راز ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے حقیقی دشمن کو پہچان لیا اور اپنی امیدوں اور اپنے خوف کو اپنے رب کے ساتھ منسلک کر لیا، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ جوڑ لیا۔